جو ان ظالموں سے ڈرتے ہیں وہ یہاں نہ بیٹھے، وہ میری تقریر نہ سنیں، میرا تقریر سنیں غیرت مند دیوبندی جمعیت کا کارکن سنیں، وہ جو اپنے آپ کو دین پر ختم نبوت میں قربان کر سکتا ہے وہ بولے انشاءاللہ ہم انقلاب لا کر بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ کراچی کے ایک ایک عالم کو ایم کیو ایم کے ذریعے مارا اور ہمیں بتایا ایم کیو ایم والے مارتے ہیں۔ آج پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر خالد سومرو کو کیوں قتل کیا؟ اس کے بیٹے زندہ ہیں، اس کے چاہنے والے زندہ ہیں، ہم انشاءاللہ ڈاکٹر کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہوا کہ انہوں نے ہمارے نتائج تبدیل کیے اور مولانا فضل الرحمان صاحب غصے میں آگے، بہت اچھا ہو گیا۔ میں مولانا صاحب کو کہتا تھا کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، وہ کہتے تھے دیکھو نا مفتی صاحب ہمارے کارکنوں یہ آمنے سامنے آ جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا نا، ہمارا ساتھ تو پھر کوئی نہیں دے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ پہ توکل کرو، خود اللہ نے اہتمام کیا اور انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھیوں کو اس سے روکا۔ اب مولانا صاحب ببر شیر کی طرح میدان میں موجود ہیں، انشاءاللہ مولانا صاحب کے حکم پر جان قربان کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم وتحسنوا أمورهم فأضلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم قيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب وموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله أو كما قال عليه السلام قيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب وموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله او کما قال علیہ السلام۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا، نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا، اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، امی مر کر حیاتی جاویداں پانے کا وقت آیا، سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی بسخط اللوا بین الدخول فحوملی، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں، اور میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں،
بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا تمہارا نہیں۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ جانے کس کی لگن، کس کی دل میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں۔ تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے۔ عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں۔ دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے۔ میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ دور بدلے گا، ہاتھ بلند کر کے اور زور سے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کو نکال دیں گے ہم۔ ہلو سائیں، ہلو۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازان ہو، دور بدلے گا۔ ہاتھ بلند کر کے، دور بدلے گا۔ نعرہ تکبیر، اسلام پاکستان جو مطلب تھا، پاکستان جو مطلب تھا، پاکستان جو مطلب تھا۔ نعرہ تکبیر۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ لو کان بیان کتاب اللہ تشددا انا بفضل اللہ اول المتشددی۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا، زور سے بدلے گا، بدلے گا، بدلے گا۔
اللہ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ کے حالت بدلنے کا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا ہاتھ بلند کر کے بدلے گا ہاتھ پورا اٹھاؤ بدلے گا انشاءاللہ بدلے گا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بہتان وہم و گما لا الہ الا اللہ یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم قدہ جہاں لا الہ الا اللہ گرج بدھ جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا الحرب بیننا و بینہم سجال الحرب بیننا و بینہم سجال یومنا و یومہم دورنا و دورہم ینال منا و ننال منہ الحرب بیننا و بینہم سجال یومنا و یومہم و دورنا و دورہم ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا ہاتھ بلند کر گئے دور بدلے گا باطل جائے گا حق آئے گا کفر جائے گا اسلام آئے گا شرک جائے گا توحید آئے گی بدی جائے گی نیکی آئے گی جہل جائے گا علم آئے گا اندھیرا جائے گا روشنی آئے گی نمرود جائے گا ابراہیم آئے گا فرعون جائے گا موسیٰ آئے گا یزید جائے گا حسین آئے گا اکبر جائے گا مجدد آئے گا انگریز جائے گا شیخ الہند آئے گا انگریز کا بیٹا جائے گا شیخ الہند کا بیٹا آئے گا امریکہ جائے گا ملا عمر آئے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اکابرین علماء دیوبند اکابرین علماء دیوبند نعرہ تکبیر وہ دیکھو عتبہ جائے گا بولو انشاءاللہ زور سے آواز نہ آئو سندھن مانو آواز نہ آئو وہ دیکھو عتبہ جائے گا شیبہ جائے گا امیہ جائے گا بن خلف جائے گا ابو لہب جائے گا ابو جہل جائے گا محمد آئے گا زور سے آئے گا او میرے ہم نشی چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں بات پھولوں کی ہو دی تو سے لیتے ہم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری
وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغى علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسلل سقیمة صدری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لو، بہت شوق سے پڑھ لو. آپ نے درود شریف پڑھا، مجھے تو آواز نہیں آئی. پٹھان سوتے پڑھنا. اللہم صلی علی محمد. میم مشدد ہے، زور دینا پڑے گا. پڑھو، پھر پڑھو. میم پر زور دو نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اکرم تو نہیں پڑھتا؟ پڑھو نا، اونچا پڑھو یار، آواز نہ آئے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام، ہمارے میزبان ہیں مولانا ایوب پیرزادو. کدھر ہیں؟ چلو میں نام واپس لیتا ہوں. مولانا ادریس صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ یہاں آ جاؤ. تو ہمارے پرانے دوست ہیں اور میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں، لیکن اس وقت وہ سندھ میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے. یہ جلسہ سیرت النبی کا ہے، سیرت ادریس کا نہیں ہے، ورنہ میں اس پر بھی بات کر سکتا تھا. تو میں ان دنوں سے نہیں آتا، بہت گرمی ہوتی ہے، میں ٹھنڈے ٹھنڈے دنوں میں آتا ہوں، لیکن انہوں نے حکم کیا تو پھر آنا پڑا. ہماری جگہ ذرا دور ہے، ہمیں 14-15 گھنٹے مسلسل سفر کریں تو لگتے ہیں، لیکن ان کا حکم ایسا تھا کہ مجھے آنا پڑا. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری آمد کو بھی قبول فرمائے اور ہماری گفتگو کو بھی قبول فرمائے. میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں. اگر میں پیشہ ور مقرر ہوتا تو 7 دفعہ فوجی مجھے جیل لے گئے ہیں، تو کسی اور کو تو نہیں لے گئے. 7 دفعہ، اور مارا بھی ہے، خوب دل کھول کر مارا ہے. میرے ساتھ میرا بیٹا آئے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے. ایک دفعہ جب ان کے سامنے مجھے مارا تو اس کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی اور جیل میں تو بہت لے گئے. تو وہ مجھے اپنی بات سے ہٹانا چاہتا.
لیکن چونکہ میں آپ کا نمائندہ ہوں تو آپ کو ہم نے سر جھکانے کا اور شرمندہ کرنے کا موقع نہیں دیا. ڈٹے تھے اور ڈٹے ہیں اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے جیل کو، پکی بات ہے. جو جیل جانا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے، وہ ہاتھ بلند کریں. نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک، نعرہ تکبیر. سبیلنا طریقنا 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 طریقنا. آخر ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمیں جیل میں کیوں لے جاتے ہیں اور ہمارا نتیجہ کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بات پشاور کی عوامی اسمبلی میں بھی کہی تھی کہ جب ہم نے 7 سالہ کانفرنس کی تو ایجنسیوں کو رپورٹ تھی کہ 42 لاکھ لوگ جمع ہوئے. کتنے؟ 42 4 2. آپ کیا کہتے ہو سندھی میں؟ 45 نا 42 اور 42 لاکھ لوگ جمع کرنے کی صلاحیت صرف جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں. اور کوئی مانو جمع نہیں کر سکتا. خواہش تو ہے، عمران خان کی بہت مقبولیت ہے، لیکن اتنے لوگ وہ بھی جمع نہیں کر سکتے. میں نے وہاں 2-3 خطاب کیے. 3 دن کا جلسہ تھا، تو ایک میں نے درس قرآن دیا اور ایک میں نے خطاب کیا. خطاب کے اندر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ فوجیوں، سیاسی فوجیوں، جرنیلوں، آپ کی عادت ہے آپ نتیجہ تبدیل کرتے ہو، تو اگر آپ کسی اور پارٹی کا تبدیل کرتے ہو تو کرو، ہمارا تبدیل نہیں کرو. ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم میدان میں آئیں گے پھر آپ کو پریشانی ہوگی. ہم مسفٹ ہیں. ہم کیوں مسفٹ؟ میں کھڑا ہوتا ہوں، رات کو جیت جاتا ہوں، صبح پھر فوجی میرا نتیجہ تبدیل کر لیتے. اب عوام سے تو کوئی گلہ نہیں ہے، عوام تو ہم ووٹ دیتے. اس دفعہ رات کو مجھے بتایا کہ آپ جیت رہے ہو. میں نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا. تو نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں ان کا سخت مخالف. اب ان کا مخالف جیتے اور یہ بیٹھے رہے پھر تو یہ مر گئے. اس نے پورے پاکستان میں روکنا ہے تو مجھے روکنا. اور صبح وہی ہوا. اللہ کے فضل سے ہماری وجہ سے مسلم لیگ کا سریہ بھی نکل گیا، تکبر اس کا ختم ہو گیا. وہ جمعیت کے ساتھ باتیں نہیں کرتے تھے. ہم نے ووٹ دیے، ہم نہ ہوتے تو وہ جیت جاتا. نواز شریف میں اس کے مقابلے میں کھڑا تھا. ہم جب نے مقابلہ کیا تو وہ بھی ہار گیا، ہم بھی ہار گئے. کوئی اور جیتا، اس کو نہیں جیتنے دیا ہم نے. اس کی کیا وجہ؟ اب بہت بڑی دلیل ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے وہ غلط ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ الیکشن کے نتیجے میں ہمیں حکمران بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو عوام ووٹ دیں اس کو حکمران بناؤ. مجھے جانا ہوتا ہے ٹی وی پر تو وہاں کہتے جی آپ کے ساتھ دانلی پی ٹی آئی نے کی ہے، اس لیے کہ آپ کے صوبے میں تو پی ٹی آئی آ گئی ہے تو لہٰذا آپ اس سے لڑو. میں نے کہا نہیں، یہ جو مینڈیٹ چوری کرتا ہے نا، یہ چور بہت ہوشیار ہوتا ہے. وہ دو جن کے گھروں میں چوری ہوئی ہے ان کو آپس میں لڑاتے ہیں تاکہ یہ میری طرف فارغ ہی نہیں ہو. میں نے کہا ہم نے ان سے نہیں لڑنا، آپ سے لڑنا. ذرا اس پر اندازہ لگاؤ، آپ سوچو کہ ہماری غلطی کیا ہے.
عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم آئین نہیں مانتے، ہم تو آئین مانتے. عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے انڈیا سے تعلقات ہیں، ہمارے تعلقات تو نہیں ہیں. یہ بات میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں، ان کو بھی سنا رہا ہوں. ان کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے. جہاں ہم جاتے ہیں وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں. پہلے ان کے پاس قلم ہوتا تھا، آج کل وہ موبائل میں ریکارڈ کرتے ہیں. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ. تو میں اس نیت سے بات کرتا ہوں کہ وہ بھی سنیں. لو تم بھی سنو، حکمران بھی سنیں. ایک بات سنانے آیا، یہ راج محل کی دیواریں مضبوط نہیں، مضبوط کرو. یہ راج محل کی دیواریں مضبوط نہیں، مضبوط کرو. میں اپنی ایمانی حرارت سے انہیں آگ لگانے آیا. پھر بولتا ہوں، لو تم بھی سنو، حکمران بھی سنیں. ایک بات سنانے آیا ہوں، یہ راج محل کی دیواریں مضبوط نہیں، مضبوط کرو. یہ راج محل کی دیواریں مضبوط نہیں، مضبوط کرو. میں اپنی ایمانی حرارت سے انہیں آگ لگانے آیا. چونکہ جمعیت علماء اسلام کو 35 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملنی تھی، اور چونکہ جمعیت علماء اسلام کو صوبے میں 84 سیٹیں ملنی تھی، 3-4 یہاں سے بھی ملنی تھی، اور ہمیں پشاور میں بھی حکومت ملنی تھی اور کوئٹہ بھی ملنی تھی، لہذا ہمارا نتیجہ تبدیل کر دیا اور اوروں کا نتیجہ تبدیل نہیں کیا. مسلم لیگ ان کی لاڈلی ہے، زرداری صاحب ان کا لاڈلا ہے، اور وہ پی ٹی آئی والے تو ان کو برے لگتے ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں ان کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں، اور ہم مسفٹ ہیں. ہم آئین مانتے ہیں. آپ کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے، آپ کے ساتھ ایوانوں میں بیٹھے، اور ہم نے کتنی بڑی قربانی دی. ہم نے یہ قربانی دی کہ ہم جب دورہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں تو کتاب الجہاد پڑھتے ہیں، کتاب الجہاد پڑھتے ہیں تو کتاب المغازی پڑھتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں بندوق ہونی چاہیے تھی، ہمارے ہاتھ میں بندوق ہونی چاہیے تھی، ہمارے پاس گولی ہونی چاہیے تھی، ہمیں گلی گلی میں آپ سے لڑنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر بندوق رکھی، گولی رکھی. آپ نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا. آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ بندوق کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اب یہ موم کی ناک ہے، جس طرح چاہیں ہم اس کو تبدیل کریں، نتیجہ بھی تبدیل کریں. ان کے شریف لوگوں کو آگے نہ آنے، بدماشوں کو آگے آنے دیں. آپ کا یہ خیال ہے تو سنو، ہم اپنا اعلان واپس بھی لے سکتے ہیں. ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں بندوق نہیں اٹھائیں گے، گولی نہیں چلائیں گے، تشدد کی بات نہیں کریں گے، جہاد نہیں کریں گے، کتاب المغازی کو پیچھے کر دیں گے، کتاب الجہاد کو پیچھے کر دیں گے. آپ کے کرتوتوں سے ہو سکتا ہے ہمارے علماء اور جمعیت کے اکابر اپنا فیصلہ تبدیل کریں. ہمارا یہ اعلان عارضی اعلان تھا، مستقبل نہیں. اگر ہمیں اکابر نے کہا تو انشاءاللہ اسلامی نظام کے لیے ہم بندوق اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ. یہ تاریخی اعلان ہے، یہ تاریخی اعلان ہے، یہ پیشہ ورانہ تقریر نہیں. ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے کاغذوں میں ہم مسفٹ ہیں تو ہمارے لیڈر نے اعلان کیا ہے ایوان نہیں میدان، میدان نہیں پہاڑ. ہم ایوان نہیں میدان پر اتنے خوش نہیں ہیں جتنے خوش ہم میدان نہیں پہاڑ پہ خوش ہیں انشاءاللہ. اور یہ پہاڑ سے بہت ڈرتے ہیں، میدان سے نہیں ڈرتے. یہ کہتے ہیں آئے نا جلسہ کریں. یہ تو گملہ بھی نہیں توڑتے، یہ پھول بھی نہیں توڑتے، یہ کیارا بھی نہیں ٹوٹتا، شیشے بھی نہیں ٹوٹتا. آئے بیٹھے بیٹھے تھک جائے چلے جائیں گے. لیکن جب آپ کہتے ایمان نہیں پہاڑ، پھر یہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ انڈیا سے لڑائی نہیں کی، کبھی نہیں جیتے، اور انڈیا پہاڑ کی بات کرتا ہے تو یہ ڈرتے ہیں، ان سے مذاکرات کرتے ہیں. جب ہم پہاڑ کی بات کریں گے تو ہمارا باپ بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. سمجھ جاؤ اچھی طرح. ایک ایک کارکن کی رائے بتاتا ہوں، ایک ایک کارکن کی. ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟
ہمارا گناہ کیا ہے؟ آپ گناہ سمجھاؤ، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار، لیکن گناہ نہیں تو پھر تو آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا نا۔ آپ کو اندازہ ہوگا 1977 میں ایک قومی اتحاد کے نام سے تحریک چلی بھٹو کے خلاف۔ ذوالفقار علی بھٹو کا نام تو ہم احترام سے لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی والوں کے احترام نہیں کرتے، اس کو اسی لیے احترام سے نام لیتے ہیں کہ اس نے ختم نبوت میں ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ جب پھانسی کا موقع آیا تو اس کے سامنے پیشکش دی۔ آج کل کے حکمرانوں پہ میں افسوس کرتا ہوں کہ چاہو تو آپ باہر جاؤ، 10 سال رہو، پھر آ کر وزیر اعظم بن جاؤ اور فوجیوں کے ساتھ معاہدہ کر لو۔ اس نے فوجیوں کا معاہدہ قبول نہیں کیا، پھانسی قبول کی۔ اتنی بڑی جمہوریت کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا جی بھٹو کی، لیکن ہمارا یہ تو ہے بھٹو کا قد بڑا تھا تو مقابلے میں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا قد بھی بڑا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ ایک کا قد بڑھ رہا تھا دوسرے کا گھٹ رہا تھا۔ جب آپ لوگ گلی گلی احتجاج میں تھے اور سارا پاکستان باہر نکلا کہ بھئی 77 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، ہم نہیں مانیں گے، اور تحریک نظام مصطفیٰ کے نام پر ایک بہت بڑی تحریک چلی، بہت بڑی تحریک چلی، تو اب حکومت جانے لگی اقتدار والوں سے، حکومت جانے لگی اقتدار والوں سے۔ تو تمام جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب حکومت اقتدار والوں سے جاتی ہے، اختلاف والوں کو ملتی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بھٹو کی جگہ مفتی محمود وزیر اعظم ہوتا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں مفتی محمود کو وزیر اعظم بننے دیا گیا؟ اونچا بول اور ہاتھ ہلا کے بول کہ نہیں۔ کیا گناہ تھا مفتی محمود کی ذات میں؟ وہ گناہ بتاؤ۔ تمام جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے، اقتدار والوں سے حکومت جاتی ہے، اختلاف والے آتے ہیں، پھر الیکشن ہوتا ہے۔ مفتی محمود قابل قبول کیوں نہیں تھا؟ آپ سوچو، سندھ کے اندر الحمدللہ سیاسی شعور بہت زیادہ ہے۔ یہ باتیں آپ کو بطور غذا چاہیے، دلائل کے طور پر چاہیے، آپ کا جمعیت پر اعتبار اور پختہ ہو جائے۔ یہ میں نے ایک بات کی، اور ایک اور بات بھی کرتا ہوں۔ 2002 میں لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے۔ اب یہ لوگ جو فوجیوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 2002 میں تو آپ کو فوجی لے کر آئے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس وقت فوجیوں کا سربراہ تھا پرویز مشرف، اور اس کی پارٹی کا نام تھا پاکستان مسلم لیگ قاف۔ لوگوں نے اس کو شکست دی اور ہمیں ووٹ دیا۔ افغانستان کے طالبان کا سقوط ہوا تھا، وہ اسلامی نظام کے لڑ رہے تھے، پاکستان کے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، تو ان کا ایک جذبہ بنا کہ یہاں جمعیت علماء اسلام ان طالبان کی نمائندہ جماعت ہے اور ہمیں ووٹ ملے۔ میں خود الیکشن کرتا ہوں، ہمارے مقابلے میں صوبائی اسمبلی میں پرویز مشرف نے 10,000 جے ڈی ووٹ ڈالا اور قومی اسمبلی میں 20,000 جے ڈی ووٹ ڈالا۔ اس کا معنی کیا؟ دوسرا امیدوار شروع کرے گا 1 سے، اور پرویز مشرف کا امیدوار شروع کر رہا تھا 20,000 سے۔ ہمارے جس امیدوار کی لیڈ تھی 1,000 وہ گیا، 2,000 وہ گیا، 10,000 وہ گیا، 19,000 وہ بھی گیا، 20,000 وہ بھی گیا۔ جس کی لیڈ 20 سے زیادہ تھی وہ بچا۔ اگر یہ دھاندلی نہ کرتے تو ہماری سیٹیں 2/3 سے زیادہ ہوتی۔ اب موقع آ گیا کہ وزیر اعظم کون ہو، تو ایم ایم اے کے امیدوار بنے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مشرف کا امیدوار بنا ظفر اللہ جمالی۔ تو پیپلز پارٹی کے بعد 53 سیٹیں تھیں۔ پیپلز پارٹی کے بعد اب پیپلز پارٹی اور مشرف کی تو نہیں لگتی تھی، اب ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں ووٹ دیتے۔ ہم اور مشرف برابر تھے، انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ اس وقت ان کے بڑے کا نام اعتزاز حسن تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسے آدمی کو ہم ووٹ نہیں دے سکتے جس کے منہ پہ داڑھی ہے اور سر پہ پگڑی۔ یہ تاریخ کی بات ہے۔
اور یہ ڈرایا ان فوجیوں نے کہ آپ نے مولوی کو ووٹ نہیں دینا، مولوی یہاں پر انفٹ ہے۔ عجیب بات ہے، ایران میں مولوی فٹ ہے، افغانستان میں فٹ ہے، یہ درمیان میں کیوں انفٹ ہے؟ ہمارے راستے کی رکاوٹ کون ہے؟ پیپلز پارٹی کے انکار کے بعد ہماری ISI پورے پاکستان میں دوڑی، پورے خزانہ پاکستان کا جولی میں لیا اور آزاد لوگوں کو خریدا کہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دو اور ظفر اللہ جمالی کو ووٹ دو۔ یہ وہ موقع تھا کہ ہمارے بہت قریبی دوست اور بھائی مولانا اعظم طارق صاحب بھی جیتے ہوئے تھے، ہمیں ان کا ووٹ بھی نہیں ملا، جبر اتنا تھا۔ اور جب مقابلہ ہوا ساری حکومت، مشرف، مسلم لیگ کاف اور ISI اور پاکستان کا پیسہ، تو مولانا فضل الرحمان ایک ووٹ سے ہار گئے اور جمالی ایک ووٹ سے جیتا۔ اتنا زور ہمارے خلاف کیوں لگایا سائیں؟ سوچنے کی بات تو ہے نا۔ لگتا ہے مفتی محمود جس طرح انفٹ تھا، مسفٹ، اس طرح فضل الرحمان بھی مسفٹ۔ یہ دونوں میں اشتراک دیکھو کیا بات ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی ہمارے لیے شجر ممنوع کیوں ہے؟ صدر کی کرسی ہمارے لیے شجر ممنوع کیوں ہے؟ میں دلیل سے بات کرتا ہوں، بغیر دلیل کے نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوئی تو طالبان ان کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ ایک واقعہ کہ تمہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک دن 135 لوگ ان کے یرغمال بنے، اس میں اکثر کو مار دیا اور لاشوں کو روڈ پہ پھینک دیا اور کہا آؤ اپنی لاشیں اٹھاؤ۔ 3 دن لاشیں نہیں اٹھا سکے، بہت مارا۔ اس کے بعد یہ ہمارے علماء کے پاس آئے کہ آپ ایک فتویٰ دو کہ اسلام کے لیے بندوق اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، اس فتوے کو بنیاد بنا کر ہم طالبان کو ماریں گے۔ تو ہم سے فتویٰ لیا، ہم سے فتویٰ لیا۔ ہم سے کیوں لیا؟ ہمارے پاکستان میں بہت سارے بڑے بڑے مولوی غیر سیاسی ہیں، ان کو جرنیل کا ایک فون آ جاتا ہے پھر وہ ٹک نہیں سکتے۔ اب سب نے دیا تو پھر ہمیں بھی دینا پڑا، ورنہ ہمارا تو یہ مطالبہ بنتا تھا کہ ہم تب دیں گے کہ آپ اسلامی نظام کے راستے کی رکاوٹ تم ختم کرو اس کو۔ ہمیں مطالبے کا موقع نہیں ملا، بہرحال ہم نے فتویٰ دیا۔ اس فتوے کی بنیاد پر انہوں نے طالبان کو مارا۔ وہ کہتے تھے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ ان کے پاس نہ امریکہ کے خلاف نعرہ تھا نہ نعرہ تکبیر تھا، ان کا مورال بلند تھا۔ ہمارے فتوے کی وجہ سے ان کا مورال کمزور ہوا اور تم جیتے۔ لیکن شرم کی بات ہے، فتویٰ ہم سے لیا اور ٹھپے عمران کو مار کر دے دیے۔ کچھ حیا تو کرتے کہ ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے، اس طرح تو ٹھپے نہ مارے، ان کو جیتنے دیں۔ فتویٰ ہم سے لیا اور 2018 میں جو ٹھپے وہ عمران کو دیے۔ انشاءاللہ اب جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے، ایک ایک حرکت کا بدلہ لیں گے۔ ہاتھ بلند کر کے، جو ڈرتے ہیں وہ یہاں نہ بیٹھیں، جو ان ظالموں سے ڈرتے ہیں وہ یہاں نہ بیٹھیں، وہ میری تقریر نہ سنیں۔ میرا تقریر سنیں غیرت مند دیوبندی، جمعیت کا کارکن سنیں، وہ جو اپنے آپ کو دین پر ختم نبوت پر قربان کر سکتا ہے وہ بولے انشاءاللہ ہم انقلاب لا کر بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ۔ اور کتنے دلائل دے دوں آپ کو؟ آپ نے مفتی محمود کو نہیں چھوڑا، آپ نے فضل الرحمان کو نہیں چھوڑا، ہم نے کتاب الجہاد چھوڑ کر آپ پر ووٹ کی پرچی پر اتفاق کیا۔ تو کیا ہمیں سوچنے کا حق نہیں ہے کہ ہم دوبارہ جہاد کی طرف جائیں؟ 70 سالوں میں آپ نے ہمارا راستہ روکا، ہمارے راستے میں ڈاکو آئے، ہمارے راستے میں کرپٹ لوگ آئے، چور آئے۔ ایک دفعہ فوجی کہتے ہیں مسلم لیگ والے چور ہیں، دوسری دفعہ اس کو حکومت دیتے ہیں کہتے ہیں زرداری صاحب چور ہے، پھر اگلی طرف حکومت دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جب میں چور نہیں ہوں، میں ایماندار ہوں،
پھر کیا بات ہے کہ اس ملک کے اندر آپ میرا راستہ روکتے ہو؟ آپ کو میرا گناہ بتانا پڑے گا. اگر گناہ نہیں بتاؤ گے تو انشاءاللہ یہ مجاہدین حق نبوت کے نام پر انقلاب لے کر ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولو. میرے ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید اسلام کے بارے میں وہ رائے نہیں ہے جو علامہ راشد کی ہے. اس کی رائے ہوگی کہ شاہ حسین نے مارا ہے, اس کی رائے ہوگی بریلوی نے مارا ہے. یہ تو اعلی کار ہیں, مارنے والا پیچھے تو یہی ہیں. کراچی کے ایک ایک عالم کو ایم کیو ایم کے ذریعے مارا اور ہمیں بتایا ایم کیو ایم والے مارتے ہیں. ایم کیو ایم نے کون سا ہم نے ان کے دکان پہ قبضہ کیا ہے, ہم نے ان کے مکان پہ قبضہ کیا ہے؟ ہمارے ایم کیو ایم کیا جھگڑا ہے؟ تم مرواتے ہو. آج پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر خالد سومرو کو کیوں قتل کیا؟ اس کے بیٹے زندہ ہیں, اس کے چاہنے والے زندہ ہیں. ہم انشاءاللہ ڈاکٹر کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. اونچا بولو اور اونچا ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریاد نہیں. علماء کی فہرست گنوں مغرب ہو جائے گی, علماء کی فہرست گنوں مغرب ہو جائے گی. کیوں علماء کو قتل کرتے ہو؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ تھے, بلوائیوں نے ان کو گھیرا, 14 دن تک کھانا پینا بند کیا. ایک دن جناب عثمان نے کہا یہ تو مسلمان ہے, بات کروں. اوپر چڑھے دوسرے منظر پر اور کہا لوگوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اسلام میں تو قتل کی 3 نشانیاں ہیں. جب مسلمان اسلام لائے ایمان پھر مرتد ہو جائے اس کی سزا ہے قتل, اور جب کسی کو قتل کرے تو بدلے میں قصاصاً قتل ہوگا, اور کوئی آدمی شادی شدہ ہے زنا کرے وہ قتل ہوگا. وہ کہتے ہیں میں نے تو زنا نہیں کیا, پھر کیوں مارتے ہو؟ کتنی مظلومیت ہے. خلیفہ کہہ رہا ہے میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا, پھر کیوں قتل کرتے ہو؟ میں نے تم میں مرتد تو نہیں ہوا, کیوں مارتے ہو؟ آج جناب عثمان کی زبان میں یہ طالب علم پوچھتا ہے کہ میں نے تمہارے آئین کے سارے تقاضے پورے کیے, اب بتا تو نے مجھے کیوں مارا؟ میں کوئی ٹیشو پیپر تو نہیں ہوں کہ آپ مارو گے میں پوچھوں گا نہیں, یہ بھی پوچھوں گا ایک ایک عالم کا. اور 1974 میں 1953 میں جو تم نے لاہور میں مار روڈ پر 10,500 لوگوں کو ایک دن مارا, ختم نبوت کے جلوس پہ آپ نے فائرنگ کی اور عطا اللہ شاہ بخاری کے جلوس پہ فائرنگ کی, ان شہداء کے خون کے قطروں کا بھی ہم حساب لیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں, جو اونچا نہیں بول سکتا وہ چلا جائے, ہمیں اتنی لوگ ضرورت نہیں ہے. ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ, انشاءاللہ ہم باطل سے ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹائیں گے, تمہیں پیچھے ہٹنا ہوگا انشاءاللہ. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی امن ہو, مٹی پاؤ, ان کے خلاف بات نہ کرو. انڈیا قریب بیٹھا ہوا ہے, وہ 7 گنا بڑا ہے, یہ کمزور ہو جائیں گے, انڈیا قبضہ کرے گا. مجھے اتنی حیا آتی ہے, تجھے یہ حیا کیوں نہیں آتی؟ ایک ہی طبقے کو ٹارگٹ بناتے ہو, ایک ہی طبقے کو ٹارگٹ بناتے ہو, اور آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں. انتہائی قابل احترام سامعین, اچھا ہوا کہ انہوں نے ہمارے نتائج تبدیل کیے اور مولانا فضل الرحمان صاحب غصے میں آگے, بہت اچھا ہو گیا. میں مولانا صاحب کو کہتا تھا کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں, وہ کہتے تھے دیکھو نا مفتی صاحب ہمارے کارکنوں یہ آمنے سامنے آ جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا نا, ہمارا ساتھ تو پھر کوئی نہیں دے گا. میں کہتا ہوں اللہ پہ توکل کرو. خود اللہ نے اہتمام کیا اور انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھیوں کو اسمبلی سے روکا. اب مولانا صاحب ببر شیر کی طرح میدان میں موجود ہیں. انشاءاللہ مولانا صاحب کے حکم پر جان قربان کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ, ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ.
میں نے کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کی، کوئی بات بغیر دلیل کے، کوئی بات جھوٹی بھی نہیں کی۔ ہمارے جیب میں دیکھو پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، افغانستان کا نہیں ہے، انڈیا کا نہیں ہے۔ پھر آپ ہم آئین پہ اعتماد کرتے، آپ ہم پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہاں مجھے گناہ معلوم ہو گیا، ہماری داڑھی ہے نا، ان کو داڑھی اچھی نہیں لگتی، ہمارے سر پہ ٹوپی ہے نا، ان کو ٹوپی اچھی نہیں لگتی، ہمارے سر پر پگڑی ہے نا، ان کو پگڑی اچھی نہیں لگتی۔ معلوم ہو یہ ہمارے مخالف نہیں ہیں، یہ داڑھی پگڑی ٹوپی اور برقعے کے مخالف ہیں، یہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں۔ اس لیے ہمیں روک رہے ہیں کہ یہ لوگ آ گئے، پھر قرآن آ جائے گا، سنت آ جائے گی، خلافت آ جائے گی، اللہ کا دین پارلیمنٹ میں آ جائے گا، ان کو دباؤ۔ لیکن یاد رکھو اسلام کی یہ فطرت ہے، یہ دبنے سے دبتا نہیں، یہ اور زیادہ نکھر کر آ جاتا ہے، اور اس طرح آتا ہے جس طرح کربلا میں آتا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، انشاءاللہ ہم اس ظلم کے بدلے میں خلافت کا انقلاب لائیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ میں جناب عثمان کی بات کر رہا تھا، سائیں جناب عثمان کی بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے مَرْتَدَتْ مُزْبَایَاتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَاللَّهِ مَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا فِي الْإِسْلَامِ، کہ میں مرتد نہیں ہوا، میں نے زنا نہیں کیا، اور میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، ہمیں کیوں مارتے ہو؟ آج عثمان کا بیٹا کنڈو یاروں کے دارالعلوم میں، جامع عربیہ انوار العلوم میں وقت کے طاقتور لوگوں سے پوچھتا ہے، زمینی خداؤں سے، ہمارا گناہ بتاؤ کیوں مارتے ہو؟ اگر ہمارا گناہ اللہ کا نام لینا ہے، ہمارا گناہ نبی کا نام لینا ہے، اگر ہمارا گناہ ختم نبوت ہے، ہمارا گناہ بخاری شریف ہے، ہمارا گناہ قرآن مجید کا مکتب ہے، ہمارا گناہ ترمذی ہے، ہمارا گناہ امام مسلم کی تصنیف ہے، ہمارا گناہ ابو داؤد ہے، ہمارا گناہ نسائی ہے، ہمارا گناہ ابن ماجہ ہے، ہمارا گناہ اگر فقہ ہے، اگر ہمارا گناہ نبی کی شریعت ہے، ہمارا گناہ نبی کی سیرت ہے، ہمارا گناہ نبی کی صورت ہے، ہمارا گناہ نبی کا نظام ہے، ہمارا گناہ نبی کی سنت ہے، ہمارا گناہ نبی کی سیرت ہے، ہمارا گناہ نبی کا طریقہ ہے، ہمارا گناہ نبی کا سلیقہ ہے، ہمارا گناہ نبی کی سنت ہے، ہمارا گناہ نبی کی ختم نبوت ہے، ہمارا گناہ اگر ناموس رسالت ہے، ہمارا گناہ اگر نبی کا طریقہ ہے، ہمارا گناہ نبی کا مقام ہے، ہمارا گناہ نبی کا نظام ہے، تو آپ بھی امریکہ کے وفادار ہو، آپ نے امریکہ سے معاہدہ کیا ہے کہ یہاں نبی کا نظام نہیں آئے گا، ہم نے بھی بیت اللہ جا کر مدینہ میں نبی کے روزے پر نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ خون دیں گے، لیکن پاکستان میں نبی کا نظام لا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ تیار آئے ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کو، تیار ہو؟ اگر ہمارا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہمیں قبول ہے، سائیں ہمیں یہ گناہ قبول ہے۔ ہم نے داڑھی رکھ کے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے پگڑی باندھ کر کوئی گناہ نہیں کیا، اپنی گھر والی پہ پردہ ڈال کر ہم نے گناہ نہیں کیا، مسجد کو آباد کر کے گناہ نہیں کیا، بچے کو حافظ قرآن بنا کر ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم نے عالم بنا کر گناہ نہیں کیا، نبوت کی بات کی تو گناہ نہیں کیا، ختم نبوت کی بات کی تو گناہ نہیں کیا۔ ایک ایک شاعر اس طرح ہے کہ اس پہ جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ انشاءاللہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اعلان کریں گے کہ مجھے ووٹ نہیں چاہیے، مجھے نوٹ نہیں چاہیے، مجھے جلسہ نہیں چاہیے، مجھے ہڑتال نہیں چاہیے، مجھے خون چاہیے، خون چاہیے، کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کرو، کون اسلامی نظام کے لیے خون دے گا انشاءاللہ؟ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک، نعرہ تکبیر۔ بیٹھو نہیں،
بیٹھو نہیں، تیار ہو؟ بولو تیار ہو؟ بہت بڑی بات کر رہے ہو، سوچ سمجھ کے بولو۔ اسلامی نظام کے لیے، ختم نبوت کے لیے، خون دینے کے لیے تیار ہو؟ میں ووٹ کی بات نہیں کر رہا، ووٹ دیا یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، نوٹ کی بات بھی نہیں کر رہا، میں اللہ کی رضا کے لیے سر کٹانے کی بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو؟ اب 2 منٹ کے لیے ہاتھوں کو زور زور سے ہلاؤ، 2 منٹ کے لیے۔ مولانا ادریس کا شکریہ۔ اٹھا سرے نو، دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے، زور زور سے مارو ہاتھ، زور زور سے ہاتھ ہلاؤ۔ اٹھا سرے نو، دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے، دن رات بدل ڈال۔ اٹھ میدان میں آ، چھوڑ کے تسبیح و مسلح، کچھ دیر کے لیے طرز عبادات بدل ڈال۔ پشتوں میں کہتے ہیں دے رب خنا و مننا، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔